بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ وہ ٹو ڈو لسٹ جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اسلام کی شکل میں بتائی ہے، وہ دن بہ دن مشکل ہوتی جا رہی ہے، اس پہ عمل کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور وہ والے سارے کام جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ یہ نہیں کرنے، وہ دن بہ دن آسان سے آسان تر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کیا یہ کوئنسیڈنٹ ہے کہ یا یہ چیز کو پورا کا پورا پلان کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے مشکلات اور آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں؟ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اس بارے میں عمل درآمد کر رہی ہے اور ان چیزوں کو آسان اور مشکل بنانے کی کوشش کر رہی ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ وہ شیطان ہے تو یہ بالکل صحیح ہوگا کہنا، کیونکہ اسی نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اسی نے یہ ذمہ لیا ہوا ہے کہ میں انسان کو بہکا کے رہوں گا اور میں اس کو جہنم میں لے جا کے رہوں گا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم شیطان کو پہچانیں اور اس کے واروں کو بھی سمجھیں، وہ کس کس طرح سے ہم پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں سمجھ پائیں گے تب تک ہم اس کے لیے اسٹریٹجی، اس کے لیے ڈیفنس نہیں تیار کر پائیں گے، اور وہ والے سارے کام ہمارے لیے آسان نہیں بن پائیں گے کہ جو اللہ اور رسول نے ہمیں اسلام کی شکل میں بتائے۔ شیطان پوری کوشش کرے گا کہ وہ سارے معاملات ہمارے ذہنوں میں وسوسوں کی شکل میں ڈالے اور اشکالات پیدا کرے ہمارے ذہنوں میں، تاکہ ہم بدظن ہوں۔ جب تک ہم اس چیز کو سمجھیں گے نہیں تب تک ہم اس چیز کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ معاملات شیطان تو نہیں کروا رہا، یا یہ ہماری اپنی سوچ ہے، ہمارے اپنے ڈیسیژن ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور یہ ہمارا ایک ایسا دشمن ہے کہ جو دنیا کے اندر بڑی انتھک محنت کرے گا اور ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن قیامت کے دن یہ اپنے اس کام سے وڈرا کر لے گا۔ اسی کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، جس کو میں نے ایک اور ویڈیو میں ریکارڈ کروایا تھا کہ انسان کی شیطان سے جب ملاقات ہوگی اس کے ساتھ تو وہ کیا ڈائلاگ ہوگا۔ اس میں وہ یہی کہہ رہا ہوگا کہ آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے تو صرف تمہیں کہا تھا اور تم نے میری بات کو سن لیا اور اس پہ عمل کیا۔ جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ وعدہ جھوٹا تھا، اور جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ وعدہ سچا تھا۔ تو اب تھوڑی سی بات یہ کر لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے ایسے کام ہیں، وہ کون کون سے ایسے ٹریپ ہیں ہمارے ارد گرد جس میں ہم آج کل بڑا پھنسے ہوئے ہیں۔ تو وہ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ شیطانی ٹریپ ہیں، کیا ہم ان کی زد میں تو نہیں آ رہے۔ اسی ضمن میں سب سے پہلی جو قباحت میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ ہے راتوں کو جاگنا اور دن کو سونا۔ جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کافی جگہ پہ قرآن پاک میں یہ بتایا ہے کہ میں نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے اور دن کو میں نے کام کے لیے بنایا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اس میں سوچنے والوں کے لیے بڑی ساری نشانیاں ہیں۔ تو ایسی کیا چیز ہے کہ جو رات میں ہے کہ ہمیں رات میں سونا ہے، رات کی برائیوں سے بچنا ہے، اور دن میں جو اچھے کام ہیں وہ کرنے ہیں، دن کو کام کرنے والا بنایا۔ اس کے بارے میں ہمیں احادیث بھی مل جاتی ہیں کہ جس کے اندر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب بھی رات ہو جائے، مغرب کے وقت کے بعد اپنے دروازے بند کر لیں، اپنے جو کھلے برتن ہیں ان کو ڈھانپ لیں، اور بچوں کو بھی خاص طور پہ گھر والوں کو یہ تنبیہ کریں کہ غیر ضروری طور پہ باہر مت نکلا جائے اور گھر کے اندر ہی مقیم رہا جائے، اور عشاء پڑھیں اور وقت سے سو جائیں، تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے رات کے اندر آپ کے لیے راحت اور سکون کا معاملہ پیدا فرمایا ہے وہ آپ حاصل کر سکیں۔ اور رات کے وقت بڑے سارے جنات کے باہر نکلنے کا بھی وقت شروع ہو جاتا ہے، کافی سارے جنات وہ اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے منع کیا گیا۔ اور جو سب سے بڑی قباحت جو میں سمجھتا ہوں رات کو جاگنے میں وہ یہ ہے کہ صبح بندہ فجر کے لیے نہیں اٹھ پاتا، کیونکہ جسمانی تقاضا ہے کہ انسان کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رات کو اسی کے لیے بنایا کہ رات میں آرام کرے۔ رات کی قباحت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق کے اندر بھی ہمیں بتایا ہے، اور اس سے پہلے صبح کی اچھائیاں ہونے کی وجہ سے اس کی قسم بھی کھائی ہے۔ تو سورہ فلق کا ترجمہ ہے، تم فرماؤ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، اس کی تمام مخلوق کے شر سے اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔
یہاں پہ ضمناً عرض کرتا جاؤں کہ وہ ساری آیات جس کے اندر کل کہا جاتا ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ ہم نے دوسروں کو بتانی ہے، اپنے خود پہ بھی ہم نے یہ معاملات اپلائی کرنے ہیں اور دوسروں کو بھی گاہے بگاہے اس کی ترغیب دیتے رہنا ہے۔ اور اس کے اندر اگر آپ نوٹ کریں تو اللہ تعالیٰ نے صبح کے رب کی بات کی ہے، تو یہ کوئی کوانسیڈنٹ یا کوئی تکے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ جہاں پہ بھی جس چیز کا بھی ذکر کیا جاتا ہے اس کا پورا ایک لاجک ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر سورہ عصر کے اندر جو پہلی آیت ہے والعصر، کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کیوں کہی ہے، وہ بیان کیا تھا ایک ویڈیو میں۔ اسی طرح یہاں پہ بھی اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صبح کے رب کی پناہ میں، تو اس کا مطلب ہے کہ صبح ایک بڑی ہی ویلیویبل چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں کہا جا رہا ہے۔ اور اس سے آگے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہوا ہے کہ سخت اندھیری رات کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اس کے لیے ہم یہ دعا کر رہے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے سخت اندھیری رات میں؟ اس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ یہ سارے معاملات رات میں کیوں پیش آتے ہیں، اور جس طرح رات ایک ایسا موقع ہو کہ جس کے اندر بڑے سارے برے معاملات ہو رہے ہوں۔ اس کی میں مثال دے کے آگے بڑھنا چاہوں گا کہ جس طرح ایک جنگ لگی ہوتی ہے اور اس کے اندر انسان کو کہیں پہ کوئی امن نظر نہیں آ رہا ہوتا اور وہ بڑے سارے ایسے قباحتوں میں پھنسا ہوتا ہے، تو جب ایک امن چھاتا ہے، یہ جنگ جب ختم ہو جاتی ہے تو اس کو جو راحت اور سکون فیل ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کا بیان یہاں پہ کر رہے ہیں کہ سخت اندھیری رات جس کے اندر بہت سارا شر موجود ہے، اور جب وہ ختم ہو جائے تو صبح کے آنے پہ جو صبح کا رب ہے اس کی پناہ میں جانا، اس کا مطلب ہے کہ صبح ہمارے لیے ایک بہت ہی امن والی چیز ہے جو کہ ہمیں اس رات سے نجات دلا رہی ہے کہ جس کے اندر شر موجود تھا۔ اور ویسے بھی صبح میں اور بڑے سارے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سدا کے لیے، ہمیشہ کے لیے رات رہنے دیتا تو کون ہے جو تمہارے لیے صبح لے کے آتا؟ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اندھیرا، انسان اندھیرے سے ڈرتا بھی ہے، اور صبح کے اندر انسان کے لیے بڑے سارے مواقع اور فائدے ہیں۔ اس چیز کی بہت ساری مثالیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں جو کہ شیطان کے جال کے طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں، جو اس نے ٹریپ بچھائے ہوئے ہیں۔ تو ایک اور مثال اس کی میوزک ہو سکتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ میوزک میں بہت ساری ایڈکشن ہوتی ہے، اور میوزک میں وہ والے سارے ردم اور ہمارے ذہنوں میں پیدا ہونے والے وہ کیمیکل ریلیز کرنے والے سارے ردم ہوتے ہیں کہ جب ہم سنتے ہیں تو اس کے ایڈکٹ ہوتے جاتے ہیں، عادی ہوتے جاتے ہیں۔ اس کے عوض اگر آپ کو کار کے اندر مثال لے لیں کہ کار کے اندر اگر آپ لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہیں تو تلاوت سننا آپ کو اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہوگا، لیکن میوزک سننا آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا۔ اس کے اندر ایک شیطان کا وار اور وسوسہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائم کچھ لوگوں کو سننے میں آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تلاوت اس لیے نہیں لگاتے کیونکہ قرآن کا پاک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب لگایا جائے تو کان لگا کے سنو، اور ابھی تو ہم کیونکہ کیجول ڈرائیو پہ نکلے ہوئے ہیں، یہ لمبے سفر پہ ہیں، تو ہم یہ توجہ نہیں رکھ سکتے۔ تو کوشش اسی امر کی ہے کہ جس طرح سے آپ گانا سنتے ہیں، کان آپ کے گانوں کی طرف ہوتے ہیں لیکن آنکھیں اور ذہن آپ کی ڈرائیو کی طرح ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ قرآن کی تلاوت لگائیں گے تو آپ کے کان ادھر ہوں گے اور آنکھیں جو ہے وہ آپ کی ڈرائیو کر رہی ہوں گی، ذہن ہمارا اس چیز کے قابل ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو پروسیس کر رہا ہوتا ہے۔ اور تھوڑی سی کوشش کرنے کے بعد آپ یہ جانیں گے کہ وہ جو قرآن تھا وہ تو گانوں سے بھی زیادہ سکون دے رہا ہے اور رہنمائی کر رہا ہے۔ اور یہ بھی بڑا اوکے والی بات ہے کہ اگر آپ سنتے ہوئے کچھ آیات کو اگر آپ سنتے ہیں لیکن دھیان نہیں دے پاتے تو کوئی بات نہیں، اگر آپ اس طرح سے بھی کریں گے تو وہ کہیں نہ کہیں بیک آف دا ہیڈ ہمارے دماغ میں موجود رہے گی اور کہیں نہ کہیں ہمارے لیے گائیڈنس کا سبب ضرور بنے گی انشاءاللہ۔ تو اسی طرح سے کوشش کریں کہ اپنی چیزوں کو زندگی کے اندر ریپلیس کریں، جو بھی شیطانی چیزیں ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ سب سے پہلا سٹیپ یہی ہے، کیونکہ بڑے ساری چیزیں ہمیں بتا دی جاتی ہیں کہ یہ تو بس ایسے جی چلتا ہے، یہی کرتے ہیں سارے، لیکن آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ جو سارے کر رہے ہیں یہ کوئی شیطانی چیز تو نہیں ہے، تو اس کی جگہ پہ آپ نے رحمانی چیز کو ریپلیس کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کی زندگی بہتر ہوتی جائے گی۔
اس کی ہمارے ارد گرد ان گنت مسالے موجود ہیں، ان سارے چیزوں کی جو کہ شیطان کا جال ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی اور بھی مزید پائیں گے ایسی چیزوں کو۔ اس کی مزید چند مثالیں دے کے ہم اس کو ریپ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور مثال ہے کہ جیسے گھریلو نظام ہے ہمارا، اس کے اندر وہ والے سارے اورینٹیشن، وہ والے سارے ارینجمنٹ جو کہ قرآن نے ہمیں بتائے تھے کہ جلدی شادی کر لینا، شادی کے بعد میاں اور بیوی کو الگ ایک سپیس دینا، ان کو نئے طریقے سے زندگی گزارنے کے مواقع دینا، ان کی زندگیوں میں انٹرفیرنس کم سے کم رکھنا، اور ان کو آزادی سے اپنے معاملات طے کرنے کی اور ان کو بڑا کرنے کی، ایک نسل پروان چڑھانے کی گائیڈنس کرنے رہنا۔ یہ والے معاملات ہم کم دیکھتے ہیں، لیکن اس کے اپوزٹ ہم بڑا زیادہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہو رہا، ویسے نہیں ہو رہا۔ ساس بہو کے معاملات ہیں، سسر کے، دیور دیورانی، جو بھی جوائنٹ فیملی میں ہم دیکھتے ہیں قباحتیں پیدا ہوئی ہیں، یہ والے سارے معاملات بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ بڑے آسانی سے طے ہوتے ہیں، لیکن اس کے عوض جو اسلام کہتا ہے وہ کرنے کے لیے ہمیں بڑا ہی مشکل لگتا ہے معاملہ۔ ایک اور پہلو ہمارے ارد گرد ہمیں بہت سارا دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ ہمارے کھانوں کو لے کے ہے۔ بڑا سارا پروسیس فوڈ ہمارے ارد گرد موجود ہے جو کہ ہماری صحت کو خراب کر رہا ہے، ہماری جینز کو جا کے چینج کرتا ہے۔ اسی طرح ایک ٹرم ہوتی ہے جی ایم اوز، تو یہ آپ انٹرنیٹ پہ گوگل کر کے مزید دیکھیے گا کہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنزم کیا ہوتے ہیں۔ اس کے اندر بڑے سارے جانور بھی ہیں، بڑے سارے پودے بھی ہیں، سبزیاں، پھل، یہ سارے اس پہ ریسرچ کر کے اس کو جینیٹیکلی موڈیفائی کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے اپنے ارد گرد تو بڑے ساری چیزوں کی شکلیں آپ کو بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی، جس طرح سے چکن ہے، چکن کا ویٹ بڑھتا جاتا ہے، اسی طرح جانور ہیں اس کے اندر میوٹیشن کریٹ کی جاتی ہیں، بھینسیں ہیں، گائیں ہیں، آسٹریلین گائیں آپ نے اکثر سنی ہوگی، جس کا سٹرکچر تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، دودھ زیادہ دیتی ہے۔ پھر اسی طرح انجیکشن لگائے جاتے ہیں دودھ زیادہ لینے کے لیے، اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے۔ فروٹس کے اندر دیکھیں، ویجیٹیبل کے اندر دیکھیں تو بڑے سارے ایسے ویجیٹیبل ایسے ہیں جن کے کلر چینج ہو گئے ہیں، فروٹس کے سائز چینج ہو گئے ہیں، تو یہ سارے کے سارے جی ایم اوز کہلاتے ہیں۔ اب کیونکہ یہ اوریجنل جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہوئی تھیں نیچر پہ، جو ہمارے لیے فائدہ مند تھیں، ان کو چھیڑ چھاڑ کر کے ان کے ساتھ ان کو جینیٹیکلی موڈیفائی کر کے ہمیں دی جا رہی ہیں، اور جب ہم ان کو کھاتے ہیں تو ہمارے جینز میں بھی وہ بدلاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ڈیفینیٹلی اس سے حاصل کیا ہے؟ اس سے حاصل یہی ہے کہ بنی نوع انسان کی تباہی، اس کی میوٹیشن کو چینج کرنا۔ اب اگر تھوڑی سی آپ اس کو ہسٹری میں دیکھیں گے تو نوح علیہ السلام کے دور میں بھی اس طرح کا بڑے سارے واقعات ہمیں مل جاتے ہیں، جس کے اندر انسانوں کے جینز چینج کر کے موڈیفائی کر کے ان کو جانوروں کے اندر یا ایسی لیونگ تھنگس کے اندر سٹور کیا جاتا تھا، اور بعد میں ان سے نئے قسم کے جاندار پیدا کیے جاتے تھے۔ تو اس سے جو ڈائریکٹ نقصان میں جا رہی ہے وہ انسان کی ذات ہی جا رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت پوری دنیا پہ سیلاب لے کے اور نوح علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ جو بھی جوڑے ہیں پاک اور صاف، ان کو اپنی کشتی میں سوار کر لو، تاکہ دنیا ایک نیچرل چیز جو ہے اس سے پھر دوبارہ سے آگے بڑھ سکے۔ پھر اب دیکھیں کہ اس کے اندر ہمارا ایجوکیشن سسٹم آ جاتا ہے، ہمارا سوشل میڈیا آ جاتا ہے، ہمارا پرنٹ میڈیا آ جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی بڑی ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ اچھی موجود ہیں، لیکن ہم ان کو دیکھنے میں اتنا فرحت اور راحت محسوس نہیں کرتے، لیکن قباحتیں دیکھنے میں، کلنچ کانٹینٹ دیکھنے کے اندر ہم بڑا زیادہ مصروف ہوتے ہیں اور انجوائمنٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری قباحتیں ہیں، جال ہے شیطان کا جو شیطان نے پھیلایا ہوا ہے۔ تو ہمیں کوشش یہی کرنی ہے کہ اس سارے جال سے، جو شیطانی جال ہے، اس سے بچیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون کون سی چیزیں ہمارے ارد گرد شیطان کے نام پہ، شیطانی جال کے نام پہ اچھی کر کے پریزنٹ ہو رہی ہیں، اور اس کے عوض آپ دیکھیں کہ رحمانی چیزیں کون سی ہیں، ہم ان چیزوں کو کیسے ریپلیس کر سکتے ہیں انہی ساری چیزوں کے ساتھ۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس کوشش میں گامزن رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ ہمیں جتنے بھی شیطانی کام ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ہمت نصیب فرمائے، اور اپنے بتائے ہوئے اور رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔